جہالت ایسی بلا ہے جو زندوں کو مردہ بنا دیتی ہے اور بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو، اور بہترین علم وہ ہے جس سے تمہاری درستگی اور اصلاح ہو۔ حرام مال جمع کرنا بدبختی کی دلیل ہے۔ ہوشیار وہ ہے جس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس پر استغفار کرے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم ہو۔ اس میں شک نہیں کہ گمنامی میں راحت اور برائی میں بے حیائی ہے۔ نیکی اور بربادی کرنے والے کو برابر نہ سمجھو، کیونکہ اس سے محسن احسان سے متنفر ہو جائے گا اور بدکار برائی میں ترقی کر جائے گا۔ موت آنے سے پہلے انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ جس میں وہ خود کو کفن پہنا رہا ہے اور نہلا رہا ہے۔ صلہ رحمی دشمنوں کو تکلیف اور رنج پہنچاتی ہے اور آدمی کو برائی کے مقام میں گرنے سے بچاتی ہے۔ حسن اخلاق سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے اور حسن صحبت سے رفقا کی تعداد بڑھتی ہے۔ اللہ پاک سے حیا بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا بڑے مصائب کو آسان بنانا ہے۔ احسان اور نیکی اسی وقت ٹھکانے لگتی ہے جب شرفا کے ساتھ کی جائے۔ جو برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ جو شخص احسان کر کے جتلائے وہ اپنی مروت پر ظلم کرتا ہے۔ ایمان ایک ایسی سفارش ہے جسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی، اور لوگوں کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھنا نیک عمل ہے۔ ایمان اور عمل دو ہمزاد ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اللہ پاک بھی انہیں ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ جس بندے کا اسلام اچھا ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس بندے کا ایمان خالص ہوگا وہ ہدایت کی دولت پائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے خیالات کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ پاکیزہ رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح خیالات سے ایمان بنتا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔